الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت فیل ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، تو اس صورت میں ہاتھیوں کی فوج کا بیان ہے۔ یہ ہاتھیوں کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ وقت ہوا ہے۔ اسی سال، یعنی جس سال نبی پیدا ہو گئے اسی سال کا یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ ایک بادشاہ تھے حمیر، جو یمن کے بادشاہ تھے، وہ مشرک تھے۔ اس وقت جو صحیح عیسائیت پر چل رہے تھے، حضرت عیسیٰ کے دین پر وہ توحید والے تھے، وہ شرک سے دور تھے، تو ان کو اس نے سزائیں دیں اور ان کے لیے ایک خندق کھودا، اس میں آگ جلائی۔ کہتے تھے جو بت کو سجدہ کرے، عیسائیت چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دوں گا، ورنہ اسے مار دوں گا۔ تو اس نے سچے 20,000 عیسائی مومن اس میں جلا کر شہید کر دیے۔ ان میں جو ہے تو ماں بچے کا بھی عجیب واقعہ ہے، زندگی رہی تو کبھی انشاءاللہ وہ بیان کیا جائے گا۔ تو ان عذابوں اور تکلیفوں کو دیکھ کر 2 آدمی بچ کر وہاں سے بھاگ گئے، اور جا کر انہوں نے اس وقت جو قیصر، یعنی بڑا جو بادشاہ تھا، سپر پاور تھا، شام میں اس کی سلطنت تھی، وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے فریاد کی کہ ہمارے ساتھ ذو نواس بادشاہ نے جو مشرک ہے ظلم کیا، ہمارے عیسائیوں کو جلایا اور ان کو شہید کیا، ہمیں جو ہے تو انصاف دیا جائے۔ اس نے اس وقت حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، جو حبشہ کے قریب تھا، یمن۔ حبشہ کے بادشاہ بھی عیسائی تھا۔ خط لکھا اس نے جو ہے تو اپنے 2 کمانڈر اربات اور ابرہا، وہ دونوں بھیجے کہ اس بادشاہ سے اس کا بدلہ لے لو۔ انہوں نے جا کے حمیر کے بادشاہ سے لڑائی کی، تو ان دونوں نے حمیر کے بادشاہ جو یمن کے تھے، حمیر خاندان کے تھے، اس کو شکست دی۔ وہ بھاگ گیا، باقی لشکریوں کو قتل اور گرفتار کیا، اور بھاگتے ہوئے اس کے پیچھا کیا گیا، تو وہ پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ ان دونوں میں بھی اختلاف ہو گیا۔ پھر کمانڈر ابرہا نے فتح حاصل کی، تو حبشہ کے بادشاہ نے اس یمن پر ابرہا کو گورنر مقرر کر دیا۔ اب ابرہا نے دیکھا کہ جو اس وقت دین ابراہیمی پر چلنے والے تھے، قریش اور عرب، وہ بیت اللہ کے زیارت کے لیے جاتے ہیں، طواف کے لیے جاتے ہیں، تو اس نے جو ہے تو بڑا عبادت گاہ عیسائیوں کو بنایا، جس کو چرچ کہتے ہیں۔ تو بڑا چرچ اس نے بنایا اور لوگوں کو کہا کہ اب جو ہے تو یہاں آ جاؤ، کوئی مکہ نہ جائے، بیت اللہ اور مسجد حرام کے لیے کوئی نہ جائے۔ لیکن جو صحیح دین ابراہیم والے تھے، ان میں بھی شرک والے تھے، لیکن جو صحیح دین والے تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم تو بیت اللہ میں جائیں گے، ہم یہاں نہیں جائیں گے۔ پھر ان کو اس نے سزائیں دیں اور کہا جو جائے گا اسے میں قتل کروں گا، اسے میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر جو عرب تھے، جو دین ابراہیمی پر تھے، انہوں نے لشکر جمع کیا، اس کا مقابلہ کیا، تو انہوں نے شکست کھائی۔ پھر جو ہے تو جب اسے سختی کی، لوگ نہیں مانے، تو اس نے کہا میں کعبہ کو گراؤں گا۔ پھر کعبہ کو گرانے کے لیے بادشاہ کو خط لکھا کہ مجھے اجازت دو۔ حبشہ کے بادشاہ جو عیسائی تھا، اس نے بھی اجازت دے دی، اور اپنا بڑا ہاتھی جو جثے میں بڑا تھا، عجیب العظیم
ہاتھی تھا، تو اس کو محمود نام تھا اس کا، اسی کو ساتھ کر دیا۔ پھر جو ہے تو اس نے اور ہاتھی بھی لیے، اپنا لشکر لیا۔ راستے میں عرب قبیلے کے لوگوں نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ یہ طاقت کے نشے میں چور جب مکہ سے کچھ فاصلے پر طائف ہے وہاں پہنچا، تو طائف والوں نے دیکھا یہ سب کو شکست دیتا آ رہا ہے، ہمیں بھی مارے گا، تو انہوں نے آگے اس سے صلح کی کہ آپ جو ہے تو ہمارا جو بت خانہ ہے لات، اس کو آپ کچھ نہ کہیں، نہ گرائیں، ہم آپ سے نہیں لڑیں گے۔ اس نے منظور کر لیا۔ پھر جو ہے تو بیت اللہ کے قریب جب پہنچ گئے تو وہاں جو مکہ میں رہنے والے لوگ تھے ان کے اونٹ چر رہے تھے، وہ انہوں نے پکڑ لیے، اپنے پاس باندھ کر گرفتار کر لیے۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ابرہہ لشکر سمیت آیا ہے، ہاتھی اس کے پاس ہیں، لوگ اس کے پاس ہیں، وہ بیت اللہ کو گرانا چاہتے ہیں۔ ہاتھی کیوں لیے؟ اس وجہ سے کہ ہاتھیوں کو رسہ باندھ کر ادھر ستونوں سے باندھا جائے، دیواروں سے باندھا جائے، ایک تو جو ہے تو ہاتھی سونڈوں سے دھکا دے کر گرائیں، اور دوسرا رسی باندھ کر کھینچ کر بیت اللہ کو گرائیں، تاکہ بیت اللہ کو گرایا جائے اور اسے برباد کیا جائے۔ تو عبد المطلب نے لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے، فیصلہ ہوا کہ بھئی اس سے بات چیت کی جائے۔ اب جو ہے تو عبد المطلب جب وہاں پہنچ گیا، نبی کے زادہ تھے، بڑے باروب تھے اور بڑے خوبصورت تھے۔ جب اس کو ابرہہ نے دیکھا تو اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا اور اپنی جو کرسی تخت تھا اس سے اترا اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ آگے بیٹھ گیا، اپنے ساتھ بٹھایا، کہنے لگا بات کرو، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے جو اونٹ ہیں 200 اونٹ آپ کے فوجیوں نے پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے چاہیے۔ تو اس نے کہا ہم تمہارا کعبہ گرانے آئے ہیں۔ میں نے کہا آپ کعبے کے بارے میں بات کرو گے، تمہیں اونٹوں کا فکر ہے؟ تو اس نے کہا کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت اگر کرنا چاہے خود کر سکتا ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے جو تیرے فوج کا مقابلہ کریں، اگر طاقت ہوتی تو ہم مقابلہ کرتے، باقی اگر آپ چاہتے ہو تو ہم یہ تہامہ جو علاقہ یعنی جس میں بیت اللہ ہے، دوسرے علاقے سارے آتے تھے ارد گرد کے، یہ جو تہامہ ہے ان کی جتنی آمدنی ہوگی تہائی حصہ آپ کو دیں گے، آپ بیت اللہ کو کچھ نہ کہیں۔ تو اس نے انکار کر دیا، کہا نہیں مجھے تہائی نہیں چاہیے، میں بیت اللہ کو گراؤں گا۔ تو اس نے کہا میرے اونٹ میرے حوالے کرو، باقی آپ جانو اللہ کا گھر جانے۔ تو اس نے کہا کمال کی بات ہے، اپنے عبادت خانے کو چھوڑ کر اونٹوں کی فکر تمہیں ہے؟ کہا وہ اللہ جانے، اس کا گھر جانے، ہمیں اونٹ دے دیں۔ تو اس نے کہا ان کے اونٹ دیے جائیں، اونٹ دیے گئے۔ اب جب عبد المطلب واپس آتا ہے، کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر روتا ہے، یا اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے اس ظالم کے مقابلے کے لیے، تو خود جو ہے تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ دوسرے لوگوں نے بھی آمین کہا اور یہ آ کر بیٹھ گئے۔ اب حملے کے وقت اس نے جو ہے تو ہاتھیوں سمیت آگے آیا، بڑھنے لگا، اور جب کچھ فاصلے پر پہنچے تو اچانک لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کی طرف سے ہرے کلر کے کچھ پرندے آگے غول در غول، اور انہوں نے آ کر ان کے پر کنکر پھینکنے شروع کر دیے، چھوٹے کنکر، چنے کی دال کے برابر چھوٹے کنکر۔ اب وہ کنکر اتنے طاقتور تھے کہ لوگوں کو پر پار ہوتے تھے، ہاتھیوں سے پار ہوتے تھے۔ اسی طرح زخمی ہو کر گرتے پڑتے، کچھ بھاگ گئے، کچھ وہاں قتل ہو گئے، اور ایسے جو بھاگ گئے وہ بھی زخمی ہو کے راستے میں مرتے گئے۔ خود یہ ابرہہ بھی بہت زخمی ہو گیا، اور یہاں تک کہ اس کے جو ہے تو بدن کے عضو گرنے لگے، سڑنے لگے، اور اسی تکلیفوں کی وجہ سے واپس جو ہے تو یمن پہنچا سنا، اور جو ہے تو بڑی کوشش کی لیکن ان تکلیفوں کی وجہ سے مر گیا۔ اسی طرح کچھ مر گئے، اور جو ہے تو کچھ ہاتھی زخمی ہو گئے، راستے میں مر گئے، کچھ ادھر مر گئے۔ 2 آدمی وہاں زخمی رہ گئے،
بعد میں وہ بچ گئے۔ وہ دونوں اندھے ہو گئے، ان کے ہاتھ پیر صحیح کام نہیں کرتے تھے ابرہہ کے لشکر کے، اور وہ مکہ میں بھیک مانگ کر جو ہے تو اپنا گزارا کرتے تھے۔ کافی دیر تک وہ زندہ تھے، لوگ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرتے تھے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔